شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس گاڑی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے ٹائروں کے نشانوں پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس حد تک عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی۔ یہاں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں آگ کے الاؤ کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی۔ لوگوں نے کہا نہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم نے روکا کہ یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا حسین، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا فاطمہ، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں تو وہ اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، رب کی وحی سے بولتے ہیں، ان کو پکڑ لیجئے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے ایک منہج اتارا ہے جس کے مطابق اپنے عقائد اور معاملات میں اللہ کے بندے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ قانون میرا خالق و مالک بناتا ہے، شریعت اس اللہ نے بنا کر اپنے بندوں پر اتاری ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اسی شریعت سازی میں حلال و حرام کے فیصلے بھی ہیں۔ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے لوٹنا پڑے گا اللہ کی شریعت کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ عام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں، اپنی زبانوں سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہ کہیں، کیونکہ یہ حلال و حرام قرار دینا شریعت سازی ہے جس میں اختیار صرف مولا و مالک کا ہے۔ آئیے اپنے رب کا فرمان سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا کہ تم اپنی زبان سے ایسے ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ جب انسان کسی چیز کو حلال و حرام کہتا ہے تو معنی یہ کہ وہ شریعت کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اور اگر وہ اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہہ دے اور اللہ کی حلال کردہ کو حرام کہہ دے تو وہ شریعت سازی میں شریک بن رہا ہے اللہ کا، وہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر کہتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اکثر لوگ گفتگو کرتے ہوئے دلیل نہ ہونے کے باوجود، علم نہ ہونے کے باوجود یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میرا خیال ہے، میری یہ رائے ہے۔ تو پیارے بھائی، حلال و حرام کے فیصلے صرف مولا مالک کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال کرتے ہیں، کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو یہ وحی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ عام آدمی کا اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کہہ دے اور مالک کی حرام کردہ کو حلال کہہ دے۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے رزق بھیجا
اور تم نے اس میں حلال و حرام کے فیصلے کیے. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام, یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو پیارے بھائی, حلال و حرام کے فیصلے عام آدمی کے اختیار میں نہیں. آپ کو دلیل معلوم نہیں, علم نہیں ہے شریعت کا, تو اپنی زبان کو روکیے, خاموش رہیے, چپ ہو جائیے. یہ فیصلہ نہ کیجئے اپنی طرف سے, اپنی رائے کی بنیاد پر, اپنی سوچ فکر فہم کی بنیاد پر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حلال و حرام کے لیے لوٹنا پڑے گا کتاب و سنت کی طرف, کیونکہ یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی اللہ کا حق ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے میرے مالک کا. ان آیات میں اللہ مالک نے کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے سے منع فرمایا, اور یہ واضح کر دیا کہ ایسا کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور مالک اس چیز سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کسی چیز کو واجب قرار نہ دیں کہ یہ فرض ہے. فرض کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یعنی کتاب و سنت سے دلیل کا محتاج ہے. کتاب و سنت سے کسی مسئلے میں دلیل نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے یہ واجب ہے. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو آپ نعوذ باللہ اللہ کا ساجی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ کیا فرض ہے اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اس کا فیصلہ کسی کی رائے, کسی کی سوچ, کسی کی اندھی تقلید سے نہیں ہو سکتا, بلکہ کتاب و سنت کی کھلی دلیل سے ہوتا ہے. مالک کا فرمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کھول کر بیان کی جاتی ہے جس میں حلال و حرام کے فیصلے ہیں. تو شریعت سازی, اپنی طرف سے شریعت کی باتیں بنانا, اپنی طرف سے لوگوں کو کسی چیز کے لیے پابند کر دینا کہ یہ واجب ہے یہ کرنا ضروری ہے, تو اس میں اختیار عوام الناس کا نہیں بلکہ یہ صرف خالق و مالک کا اختیار ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ جب آپ بغیر دلیل کے کسی چیز کو فرض قرار دیں گے, کسی چیز کو حلال قرار دیں گے, کسی چیز کو حرام قرار دیں گے, کسی کی رائے کی بنیاد پر, کسی کے فیصلے کی بنیاد پر, کسی پنچایت کے کہنے کی بنیاد پر, آپ اس کو جب واجب قرار دے دیں, حلال قرار دے دیں, حرام قرار دے دیں, تو معنی یہ کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کچھ اللہ کے ایسے شریک بنا لیے جو آپ کے لیے شریعت سازی کریں, آپ کے لیے قانون سازی کریں, آپ کو کچھ بنا کر دیں اور آپ اس کو حلال و حرام سمجھیں. احکام دین کسی کی رائے, کسی کی سوچ, کسی کی فکر کی بنیاد پر نہیں تراشے جاتے, نہیں گھڑے جاتے, نہیں بنائے جاتے, نہیں بیان کیے جاتے, بلکہ اس کے لیے ایک ہی دلیل ہوتی ہے. اگر یہ فرض ہے, اگر یہ واجب ہے, اگر یہ حلال ہے, اگر یہ حرام ہے, تو اس کی دلیل یہ ہے قرآن حکیم میں یوں حکم آیا ہے اور فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بات یوں بیان ہوئی ہے. اور اگر کوئی شخص ان دو باتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی بغیر دلیل کی باتوں کو اپنے لیے شریعت بنا لے, تو آئیے کلام الہی سے ہم اس کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. اگر تم ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑے جو حلال و حرام کے فیصلے بغیر دلیل کے کر رہے ہیں, جو واجب و فرض کے فیصلے بغیر دلیل کے کر رہے ہیں, کسی کی رائے سے, کسی کی سوچ سے, کسی کی فکر سے, اپنے اندازے سے, کتاب و سنت کے دلائل سے عاری ہو کر اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہہ دیتے ہیں, حرام کردہ کو حلال کہہ دیتے ہیں, جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کی فرضیت کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض قرار دیتے ہیں. اگر تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو گے, ان کی فرمانبرداری کرو گے, تو تم اہل شرک میں شامل ہوگے, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کا پارٹنر شریعت سازی میں مقرر کر لیا. اور یہی جرم سابقہ اقوام کرتی رہی. سابقہ اقوام سے, یہود و نصارہ سے یہی جرم ہوا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالم اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ یہ صرف ایک الہ واحد کی، یکتا الہ کی، تنہا الہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی الہ برحق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس چیز سے جو یہ اس کے ساتھی شریک بناتے ہیں. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ جب یہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے درویشوں کی، اپنے علماء کی، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی ان کی پوجا نہیں کی، ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے. اس حدیث پہ غور کیجئے گا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب ہم اسلام نہیں لے کر آئے تھے اور سابقہ اقوام میں تھے، ان کے مذہب پر تھے، تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنے بڑوں کو کبھی رب نہیں کہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے علماء اور درویش اللہ کی حلال کردہ کو اگر حرام قرار دیتے اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال قرار دیتے، تم ان کی بات مانتے تھے؟ یہ چیز حلال ہے اور درویش کہہ دے، عالم کہہ دے، پیر کہہ دے، بزرگ کہہ دے، مرشد کہہ دے کہ نہیں یہ حرام ہے، اور یہ حرام ہے اور وہ کہہ دے یہ حلال ہے، تم ان کی بات مانتے تھے؟ تو سیدنا علی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی یہ بات تو مانتے تھے. آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے. اللہ کے لیے سوچئے، اگر آپ آنکھیں بند کر کر اندھی تقلید کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے خلاف کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں حلال و حرام میں، تو آپ نے حقیقت میں ان کی عبادت کی ہے. حالانکہ آپ نے ان کو سجدے نہیں کیے، ان کے لیے ذبح قربانی نہیں کی، لیکن آپ نے ان کو یہ اختیار دے دیا یہ جو چاہے کہہ دے، یہ جو چاہے کر دیں، یہ جو کہیں گے وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. یہ کہہ دیں کہ ہمارے پیر صاحب کو نماز پڑھنے کی حاجت نہیں، اب بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ تسلیم کر لیں کہ واقعی پیروں کو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے فرض کیا نماز کو اور یہ اس کی فرضیت کو ختم کر دے کہ نماز اہل ظاہر کے لیے ہے، شریعت والوں کے لیے ہے، طریقت والوں کے لیے نمازوں کی ضرورت نہیں. ان کا دل 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ تم ظاہری شریعت والے ہو، تمہیں نمازوں کی ضرورت ہے. اللہ نے ساز موسیقی کو حرام کیا اور تمہارے پیر و مرشد اس کو حلال کہہ دے. شریعت نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو حرام کہا اور تمہارے پیر و مرشد اس عبادت کو حلال قرار کر دے کہ یہ پیروں کو سجدے کرنا جائز ہے. اب تو پیروں کو سجدہ بہت دور کی بات، منظر ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، پیر کی گاڑی گزرتی ہے اور اجتماعی طور پہ اس کے سارے مرید اس گاڑی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے ٹائروں کے نشانوں پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس حد تک عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی، اس حد تک عبادت ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی. پچھلے دنوں فلسطین کا قضیہ اٹھا، یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے. اللہ ان یہودیوں سے انتقام لے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے. اللہ وہ گھڑی لائے کہ ہم ان یہودیوں کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے فلسطینی بھائی عزت پائیں، یہ مقبوضہ فلسطین آزاد ہو. یہ ہماری دعائیں ہیں، ہر لمحے میں سجدوں میں دعائیں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، رات کے پہر میں دعائیں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. اور پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی اہل فلسطین کے ساتھ یہودیوں کے ظلم پر، اور دل کو سکون ملا مسلمانوں کے جاگتے ہوئے ان چہروں کو دیکھ کر کہ مسلمان بیدار ہیں، اپنے بھائیوں کے غموں میں شریک ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو فلسطین سے زیادہ قیمتی ہے، جو کشمیر سے زیادہ قیمتی ہے، جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. اس کے لیے بھی جاگیے.
فلسطین، ارض فلسطین سے زیادہ قیمتی لا الہ الا اللہ ہے، ارض فلسطین سے زیادہ قیمتی وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ پکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، عبادت تنہا الہ واحد کی جائے گی۔ اس کے لیے بھی جاگیے، اس توحید کے لیے بھی جاگیے، اس توحید کی غیرت کو پیدا کیجئے، اس توحید کو سمجھیے۔ یہاں گاڑیوں کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں آگ کے الاؤ کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں پیروں کو الہ بنا لیا گیا ہے، مرشدوں کو الہ بنا لیا گیا ہے، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضاہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی ہے کہ ہم نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو کبھی رب نہیں کہا، قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم نے ان کے حلال و حرام کے فیصلوں کو تسلیم کیا، یہ انہیں رب بنانا ہے۔ اور آج تو کھل کر اعلان کر رہے ہیں اہل شرک، لوکی ارشا اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لب دینے، لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، رب گوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی یہ کمال نوری گوری گاڑے۔ آج تو پیروں کو رب کہا جا رہا ہے، آج مرشدوں کو رب کہا جا رہا ہے، جن کو دین کا علم نہیں، جن کو دین کی ابتدائی معلومات نہیں، جو رب کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں، جو عطر بیچتے ہوئے، مسواک بیچتے ہوئے، اگربتیاں بنا کر بیچتے ہوئے وہ علماء کی سیٹ پر فائز ہو گئے، جنہوں نے کہیں سے کچھ دین سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، آج اس کو پکارا جا رہا ہے۔ کبھی ہم روکتے تھے کہ بھائی پکار صرف اللہ کے لیے، دعا هو العبادہ، یہ پکار عبادت ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لوگوں نے کہا نہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم نے روکا کہ یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا حسین، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا فاطمہ، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ لبیک یا زہرا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن حسین، اہل بیت کے عظیم ترین انسان، عزت مقام میں بڑے اعلیٰ۔ آج تو عطاری صاحب کے نام کی آوازیں بھی لگ رہے ہیں، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ جس زبان والے کو دیکھو بولتا لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ ایک مرد اور یہ قوم شرک میں کہاں تک گرے گی؟ کس کس کو پوجے گی؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اے میری قوم، تمہیں تو پیغام یہ ملا تھا، تمہیں تو آواز یہ ملی تھی، تمہیں پکار یہ دی گئی تھی، تمہیں دعوت یہ دی گئی تھی کہ تم پابند ہو الہ واحد کی عبادت کے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اس الہ کے علاوہ، الہ برحق کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہ پاک ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں علماء اور درویشوں کی اطاعت کرنا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اور اسے شرک اکبر کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں ان کو شریک بنانا ہے۔ اب تو قوم کھل کے آواز لگا رہی ہے، اب قاری صاحب کھل کے آواز لگا رہے ہیں، الیاس قادری صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو، بس اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم نے کان بند کر لیے، ہم گونگے بہرے ہو گئے، یہی ہمیں غوث پاک کے پاس لے جائیں گے، یہی معین الدین چشتی کے پاس لے جائیں گے، یہی رسول اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ قرآن کی کس آیت میں آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم احمد رضا خان بریلوی کو پکڑو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں یہ حکم ملا کہ تم احمد رضا خان بریلوی کو پکڑو؟ کتاب و سنت تو ایک ہی بات کرتی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فرما برداری کرنی ہے تو اس کی جو اللہ نے تم پہ نازل کی، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حدیث مصطفیٰ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا، فرما برداری نہ کرنا، مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کی، کسی دوست کی۔ ارے بھائی احمد رضا خان بریلوی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، پیر جیلانی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، پیر چشتی اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں تو وہ اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، رب کی وحی سے بولتے ہیں۔ ان کو پکڑ لیجئے، وہ جنت میں لے کر جائیں گے، وہ رب سے ہمارے لیے معافی مانگیں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، وہ اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلائیں گے۔ ان کو پکڑ لیجئے، وہ معصوم ہے، مصطفیٰ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نہ سیدنا علی معصوم، نہ حسن و حسین معصوم، نہ ابو بکر عمر عثمان معصوم، نہ کوئی پیر فقیر امام معصوم۔ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے ہٹ کے کسی اور کی کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ تو اگر تم نے اپنے علماء کو، درویشوں کو، پیروں کو، فقیروں کو یہ حق دے دیا کہ وہ جو کہیں گے بس حضرت نے فرما دیا، شیخ نے فرما دیا، مرشد نے فرما دیا، سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ماننا ہے، حضرت کی بات کو چھوڑنا نہیں، تو تم نے اللہ کی عبادت میں اس حضرت کو شریک بنایا۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کے آخری حصے سے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تمہیں تو حکم کیا ملا تھا؟ اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا، جس کے علاوہ کوئی اور الہ برحق نہیں، اور وہ پاک ہے کہ اس کے شریک مقرر کیے جائے۔ تو پیارے بھائی، اللہ کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرو، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس زندگی میں اگر تم نے نجات پانی ہے، آخرت میں نجات پانی ہے، تو صرف دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، معاملات ہیں تو محمدی سیرت پر، عقیدے ہیں تو مصطفیٰ کی حدیثوں کے مطابق کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اپنے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے پیروں، فقیروں، بزرگوں، باپوں کو تھام لیا، آپ 1 کروڑ باپوں کو تھام لو، جنت نہیں پا سکتے جب تک آپ سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ تھام لو۔ حرف آخر، اتھینٹک بات، فائنل اتھارٹی اگر اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اپنے اس جھگڑے کو پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی والے کام ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں۔ آیت کا آخری حصہ غور سے سنیے گا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے، یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیسے مشرک ہوگے کہ فرما برداری حق تھا صرف اللہ کا، تم نے اس میں اپنے پیروں، فقیروں، بڑوں کو، بزرگوں کو ڈال دیا اور ان کو وہی اختیار دے دیا کہ جو فرما دے، سمجھ آئے نہ آئے بات ماننی پڑے گی، کیونکہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، کیونکہ ہم ان کے فرقے میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اندھی تقلید کرنے والوں کا۔ ان کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح دلیل آ بھی جائے
تو وہ دلیل کے اعتبار نہیں کرتے بلکہ اپنے پیر و فقیر و بابے کے قول کے اعتبار کرتے ہیں. کچھ ظالموں نے تو یہ قانون بھی بنا دیا, یہ عقیدہ بھی تراش لیا کہ قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے منسوخ جانیں گے اگر تعویل نہ ہو سکی, حدیث رسول ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے, صحابی کا اثر ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے, کوئی سیٹنگ نہ بن سکے, کوئی تعویل نہ ہو سکے تو مردود جانیں گے. یہی تو شرک ہے, یہی تو اللہ کی عبادت میں حصے دار بنانا ہے. شریعت کی پابندی کرنا ہم پہ لازم ہے. اللہ کی شریعت کی پابندی کیا ہے کہ اس کے ما سوا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو, شریعتوں کو ٹھکرا دیا جائے. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ہے کہ فرما برداری اللہ کا حق ہے, ہم صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. غیر مشروط جو وہ کہہ دے وہی ہم نے ماننا ہے, عقل میں آئے یا نہ آئے, دل مانے یا نہ مانے, شریعت اس کے موافق ہو یا نہ ہو. حضرت شیخ مرشد ان کی بیعت کی ہے, ان کا دامن پکڑا ہے, ان کا دامن پکڑ کے ہم جہاں یہ لے جائیں گے وہاں چلے جائیں گے. بھائی آپ کو یہ اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری شریعت کے مطابق زندگی گزارو, اپنے عقائد کو, اپنے معاملات کو اس شریعت کی روشنی میں سنوارو جو خالق و مالک نے بنا کر اپنے پیارے حبیب پر نازل فرما دی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے اور دین حق پہ ہمیں اللہ موت دے, اس حال میں موت دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان, فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.